جو لوگ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں اور جو خود کو محب رسول اور عاشق رسول گردانتے ہیں، تو ایسے محبت رسول کے دعوے داروں کو حضور پاک علیہ السلام نے پہلے ہی آگاہ فرمایا ہے۔ یہ سنن ترمذی کتاب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک کا نمبر 2350 ہے، اور اس باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی فضل الفقر۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انی لأحبک، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم کھا کر کے یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، سچا پیار ہے مجھے آپ سے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے انہیں آگاہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، انظر ماذا تقول، میری محبت کا دعویٰ کرنے والے اپنے دعوے پر ذرا سا نظر ثانی کر لو، غور کر لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ میری محبت کا دعویٰ کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ ہے، اور اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد اس دعوے کی اتنی بڑی دلیل بھی تمہیں دینی پڑے گی۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس لیے انہیں تنبیہ فرمائی، آگاہ فرمایا کہ میری محبت کا دعویٰ ہے تو ذرا سا ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس لیے اس پر نظر ثانی کر لو، دوبارہ غور کر لو۔ حضور نے جب ان سے یہ فرمایا تو چونکہ وہ سچی محبت والے لوگ تھے، صرف زبانی کلامی دعویٰ ان کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ حضور پاک علیہ السلام کے جانثار صحابہ اکرام قول سے زیادہ وہ اپنے عمل کے غازی ہوتے تھے۔ تو انہوں نے دوبارہ پھر سے نعرہ محبت بلند کیا اور عرض کیا، واللہ انی لأحبک، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کی توجہ دلانے کے بعد پھر سے قسم کھا کر کے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے۔ حضور نے پھر سے توجہ دلائی، فرمایا فانظر ماذا تقول، پھر سے ایک بار سوچ لو، غور کر لو کہ تم کتنا بڑا دعویٰ کرنے لگ گئے ہو۔ انہوں نے پھر سے تیسری مرتبہ وہی نعرہ مستانہ اور نعرہ محبت بلند کیا اور عرض کیا، واللہ انی لأحبک، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا کہ مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، اور اس محبت کی صداقت کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ 3 مرتبہ جب انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی محبت کی قسمیں کھائیں اور حضور نے انہیں آگاہ بھی فرمایا، اس کے بعد بھی وہ محبت کی قسم کھاتے رہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے انہیں یہ پیغام دیا اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے ہر محب رسول اور عاشق رسول کو حضور پاک علیہ السلام نے یہ پیغام دیا، ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد میرے رستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم مجھ سے سچی، حقیقی اور واقعی محبت کرتے ہو تو پھر فقر و فاقہ کا لباس اپنے لیے تیار رکھو، محتاجی کا لباس اپنے لیے تیار رکھو، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبَّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، اس لیے کہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف اور میری محبت کے دعوے دار کی طرف فقر و فاقہ، محتاجی اور غربت اس تیزی کے ساتھ آتی ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ سیلاب کا پانی، طوفان کا پانی اپنے بہاؤ کی طرف نہیں جاتا، اس سے بھی تیزی کے ساتھ میری محبت کے دعوے داروں کی طرف فقر آتا ہے، محتاجی آتی ہے، غربت آتی ہے، اور میری اطاعت اور میری محبت کا لباس پہننے والوں کی طرف زمانے میں اجنبیت آتی ہے، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ تو ان تمام قربانیوں کو اگر دینے کے لیے تیار ہو تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرو، ورنہ اس دعوے سے دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ یہ محبت رسول کا دعویٰ اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے،
اور اسی سے ملتی جلتی روایت امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اور حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام عسقلانی نے الاصابہ کے اندر روایت کی ہے۔ اس میں فقر کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ ہے۔ یہاں بھی آنے والے شخص نے یہ دعویٰ کیا اور قسم کھائی کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ساری کائنات میں اپنی آل، اہل و عیال اور گھر والوں سے سب سے بڑھ کر کے مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو جب آنے والے نے حضور پاک علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کیا، اقرار کیا، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فاقہ کشی کے لیے تیار رہو اور مصائب کا، مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ وہاں صرف فقر کا ذکر تھا سنن ترمذی والی روایت میں، اور اس حدیث پاک میں فقر و فاقہ کے ساتھ، غربت کے ساتھ مصیبت کا بھی حضور پاک علیہ السلام نے ذکر فرما دیا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر تیار ہو جاؤ مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے، تم پر پھر آزمائشیں آئیں گی۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے اس روایت میں قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ یہ فقر و فاقہ اور مصائب، یہ دونوں میرے ساتھ محبت کرنے والے کی آزمائش کے لیے اس کی طرف آئیں گے، اور کتنی تیزی سے آئیں گے کہ اس کی طرف پہاڑ کی چوٹی سے پستی کی طرف آنے والے سیلاب سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ غربت آئے گی اور مصیبت آئے گی۔ آپ جس طرح سے کسی پہاڑ سے گرتے ہوئے جھرنے کو دیکھتے ہیں کہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اس جھرنے کا پانی نیچے گر رہا ہوتا ہے، تو یہ مثال حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے اپنے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے دعوے داروں کے لیے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر کمر بستہ ہو جاؤ، تیار رہو۔ تو ہم جو اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ آزمائش پر آزمائش ہے، تکلیف پر تکلیف ہے، اور ہر روز نئی مصیبت بندے مومن کا اور حضور پاک علیہ السلام کے غلام اور امتی کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی نئی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، اور یہ سامنا ہمیں ہی کرنا پڑ رہا ہے، اہل ایمان اور اہل اسلام کو۔ تو بہت سے لوگ اس میں تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ تو آپ اپنی توجہ رکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے آپ کو پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ آپ اس چیز میں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، آخری نبی کی آخری امت ہیں اور بہترین امت ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ہماری آزمائش آئے گی، ہم پر مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اور مصائب و آلام کے پہاڑ ہم پر توڑے جائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر پہلے ہی ارشاد فرما دی ہے۔ تو ہمیں تو حضور کا فرمان سن لینے کے بعد ہر وقت پھر کمر بستہ رہنا چاہیے، اور امام عشق و محبت کی زبان میں بالکل تیار ہو کر کے یہ عرض کرنا چاہیے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں۔ اور کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو اب جہاں جہاں سے گزرنا پڑے اس محبت رسول کی آزمائش کے طور پر، اور عشق رسول کا دعویٰ کر لینے کے بعد، اور غلامی رسول کا طوق اپنے گلے میں ڈال لینے کے بعد، اب جس آزمائش سے گزرنا پڑے تو آزمائشوں سے گزرنے کے لیے تیار رہیں۔ کبھی ہماری خواتین پر برقعے کی آزمائش ہے، حجاب میں باہر نکلنے پر آزمائش ہے، ننگے کے لیے آزمائش نہیں ہے، وہ ننگا ہو کر کے نکل سکتا ہے اور اس کے لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن حجاب پہن کر کے نکلنے پر پابندی ہے، تلک لگا کر کے نکلنے پر پابندی نہیں ہے، یہ حق ہے، دھارمک سوتنترتا ہے اور مذہبی آزادی ہے، لیکن برقع یہ مذہبی آزادی میں یا انسانی آزادی میں میری اپنی چوائس میں نہیں آتا ہے۔ خواتین اسلام، خواتین امت کی اپنی چوائس میں ان عقل کے ماروں کی نظر میں نہیں آتا ہے۔ تو آپ کے اوپر آزمائشیں آتی رہیں گی، تکلیفیں آپ پر آتی رہیں گی اور آپ کا راستہ روکتی رہیں گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان تکلیفوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں۔
تو محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ دعوے دار جو اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر تکلیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن محبت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے لیے مبارکباد ہے اور صد مرحبا ان کے لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کے اس سفر میں وہ آگے سے آگے بڑھتے رہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، صرف زبانی کلامی جن کا دعویٰ ہے، اور جو مصیبت آتے ہی، تکلیف آتے ہی اور پریشانی آتے ہی جو شور ہنگامہ اور واویلا مچانے لگتے ہیں کہ یہ پریشانی ہم پر کیوں آئی، تو ان کے لیے شاعر نے بہت ہی آسان مشورہ دیا ہوا ہے کہ یہ محبت رسول کا جو دعویٰ ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اور آپ کے بس کی چونکہ بات نہیں ہے۔ یہ سفر ہے کوہ جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ گھروں کو لوٹ جائے۔ آپ چلے جائیں، آپ ان راہوں کے مسافر نہیں بن سکتے۔ محبت رسول، عشق رسول کے راستے پر چلنا اور ان راستوں پر چلنے میں آنے والی آزمائشوں کو برداشت کرنا، تکلیفوں کا سامنا کرنا اور مشکلات سے نبرد آزما ہونا، ان پر صبر کرنا، اگر یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو شور ہنگامہ واویلا مچانے کے بجائے آپ کے لیے آسان سا مشورہ یہ دے دیا ہے کہ آپ سے نہیں ہو پائے گا، آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کو لوٹ جائیں۔ اور وہ لوگ جو اس سفر میں آگے چل سکتے ہیں وہ مصیبت کے لیے تیار رہیں۔ آج حجاب کی پابندی کی مصیبت ہے اور ہماری وہ بہنیں جنہیں ایگزام دینے سے روکا جا رہا ہے، ایگزامینیشن ہال میں جنہیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے، یا جنہیں اسکول کے باہر کھڑا کر دیا جا رہا ہے، تو یہ روز آنا ایک نئی مصیبت ہے، باطل کی جانب سے، طاغوت کی جانب سے اور کفار مشرکین اور ظالمین کی جانب سے۔ تو ہم اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اپنانے والے، اپنے اختیار سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم، دامن محبت تھامنے والے اور پوری قوت کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو الحمدللہ ہم آنے والی ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہر امتحان کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور حضور کے عشق کے لیے ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں۔